اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے سیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا 20واں پارہ ہے اور کل کا پارہ ہمارا 19واں پارہ تھا۔ تو آج کے پارے شروع کرنے سے قبل کل کے پارے کے اہم نکات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کل پارے کی ابتدا اس بات سے ہوئی تھی کہ متکبرین یہ تمنا کریں گے، اپنے غرور میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ یا تو یہ بات خود ہمیں فرشتے آ کے سمجھائیں یا پھر اللہ تعالیٰ بذات خود آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ لیکن جب وہ قیامت میں اپنا حال دیکھ لیں گے، عذاب میں ڈالے جانے کا حال، تو اس وقت وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ان کی مشرکین کی حسرت اور ندامت کا ذکر ہمیں پڑا کہ انہوں نے دنیا میں جن لوگوں کو اپنا دوست احباب بنا کے رکھا تھا، جن کو یہ اپنا پیروکار سمجھتے تھے، تو روز قیامت ان کو اس بات پر حسرت ہوگی کاش ہم نے ان کا راستہ اپنایا، ان کا راستہ اپنا لیتے۔ اس کی تذکرہ پڑا اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر عباد الرحمن کی اللہ رب العزت نے تقریباً 12 اوصاف بیان فرمائے، اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کے لیے جو شخص بھی صحیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان اخلاق سے مزین فرمائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اوصاف کو نتیجہ اپنانے کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو سب سے بہترین جگہ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ الشعراء شروع کی تھی، اور سورۃ الشعراء کے اہم نکات کے اندر ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور مشرکین کی جو تردید تھی اس کے بارے میں پڑھا۔ اور چونکہ ان صورتوں کا تعلق جو ہے مکی دور سے ہے اور بنیادی طور پر ایسے واقعات سے ایسے توجہ یہ دلوانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی روش کو ٹھیک کرے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ کل ہی کے پارے میں سورۃ النمل کی ابتدا ہوئی تھی، اور یہاں بھی ہم نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور ساتھ ہی نبی کی وراثت یعنی موارث سلیمان داود کے تحت ہم نے یہ آیت پڑھی کہ حضرت سلیمان کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت کے ملنے کا بیان ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی مالی وراثت تو ہوتی نہیں ہے، بلکہ جو بھی وراثت ہوتی ہے وہ علمی حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کے دیکھا جائے
تو آپ کو وراثت ملنے کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے خاص معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں جیسے پرندوں کی بولیوں کا علم تھا، اور اس کے تناظر کے اندر جو ہم نے چونٹیوں کا واقعہ پڑھا، اور اس کے ساتھ پرندوں کی حاضری کے ساتھ واقع ہدہد کو دیکھا، اور یہاں پر جو قوم سبا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا جو خط گیا تھا، اس کو بڑے ہی مدلل انداز میں اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی ملکہ بلقیس کا مکمل واقعہ جو ہے کل ہم نے اہم نکات کے طور پر یہاں پر دیکھا۔ تو یہ تمام واقعات تھے انبیاء علیہ السلام کے گزشتہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سب کا متفقہ موقف اور مشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا۔ اور ان انبیاء علیہ السلام نے جب بھی دعوت دی اپنے دور کے لوگوں کو، تو ان کی دعوت بھی ایک تھی، اور کوئی ایسی دعوت نہیں تھی کہ جو اب مشرکین مکہ کے لیے اس کو سننا یا اس کو دیکھنا کوئی ایک جو ہے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے ہمارے پارے کے کچھ اہم نکات تھے۔ آج انشاءاللہ ہمارا 20واں پارہ ہے، اور یہاں پر بھی سورۃ النمل جو کہ ہماری جاری ہے انشاءاللہ 7 رکوع کے ساتھ یہاں پر مکمل ہوگی۔ سورۃ القصص کی ابتدا جو کہ تقریباً 9 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور سورۃ العنکبوت جو کہ 4 رکوع یہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ النمل جیسے کل پارے میں شروع ہو چکی تھی اور رکوع جاری تھا، یہاں پر 5ویں رکوع کے اندر اس پارے کی جو ہے ابتدا ہو رہی ہے، اور دیکھا جائے تو توحید پر انتہائی بلیغ خطبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے تقریباً 5 طریقے سے یہاں پر توحید کے ایسے دلائل ذکر فرمائے ہیں جو کہ استفہامی انداز میں، اور اللہ اسے اس انداز میں سوال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا معبودان باطل۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرت ہے اس کا خالق کون ہے، اور ان کا جو شرک ہے، ان کا انکار کا جو سبب ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ اس تمام رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر قدرت باری تعالیٰ کے دلائل سے مشرکین کی تردید کی گئی ہے، اور دلائل اللہ رب العزت نے ان کو اس طریقے سے دی ہے کہ پہلی دلیل کیا ہے کہ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہرائے ہیں، وہ بہتر ہے، یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہترین ہے۔ دوسری دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے جو ہے نہریں جاری کی، اس کی پشت سے بھاری پہاڑ رکھ دی، اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ تو کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قریب انصاف ہے؟ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ایک اور دلیل کے طور پر یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا پھر یہ بے جان جو اصنام یعنی کہ بت ہے ان کو پکارتے ہو۔ ایک اور دلیل اللہ رب العزت یہاں پر دے رہے ہیں کہ تاریخیوں میں کون راستہ دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی یہ مورتیاں۔ ایک اور دلیل کے طور پر اللہ رب العزت آخر میں فرما رہے ہیں کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا، رب العالمین کے سوا کون ہے کہ جس کے نام کے ساتھ تم اس کو پیش کر سکو۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو قرآن کا عمومی جو اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بتا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ مخالفین بھی بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ان قدرت کی ذکر کرنے کے بعد آگے جو رکوع منتقل ہوتا ہے وہ 6واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی آخرت کا صاف انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال عظمت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، اور قرب قیامت کی نشانی دابۃ الارض کا نکلنا یہاں پر ذکر ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو عقیدہ توحید کی دوسری بنیاد جو مسئلہ مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا
وہ کیا تھا کہ دوسری زندگی کا مسئلہ، وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، جب ہمارے آبا و اجداد مٹی میں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ تو ان کے یہ جو اعتراضات ہیں، ان کے جوابات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی ہے اور مشرکین کو وعید بھی سنائی ہے کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی یہاں پر منظر کشی کی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہاں پر اس رکوع کے اندر کچھ باتیں مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ منکرین آخرت کا تعجب اور آخرت کے اعتراضات، یعنی کہ مرنے کے بعد ہمارا کیسے زندہ ہونا، اس کا سوال جواب ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ وہ منکرین کے ایمان لانے سے غمزدہ نہ ہو، اور اللہ کے عالم الغیب ہونے کا بیان ہے کہ وہ ظاہر و باطن چیز کا علم رکھتے ہیں، دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے عمل اور اپنی سازشوں اور منصوبوں اور نیتوں اور ارادوں کے مطابق اس کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے اختلافات وغیرہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں، اور یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے قریب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ تو یہاں ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے دابۃ الارض، جو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، تو یہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں ذکر فرمائی، جن میں سے ایک جو ہے دابۃ الارض کا بھی ذکر ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں جو ہے کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرم میں حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے گا اور جہاں کوئی کافر ملے گا ان کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن اور ہر کافر کو پہچانے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلی آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب کے بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ اس کے بعد قیامت کی جو نشانی ہے پوری ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، جو کہ سورت کا آخری رکوع ہے، اور یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور روز قیامت جو انسان کی کیفیت ہوگی، روز قیامت کا ایک جو منظر ہوگا اس کا خصوصی طور پہ بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی ہدایات ہیں۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ کس طریقے سے نفخہ صور کے وقت آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے وہ سب دہل کے رہ جائے گا، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے۔ پھر بیان کیا کہ مومن صالح اس دن خوف سے جو ہے بالکل معمور ہوں گے، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ گمراہوں کا حال کیا ہوگا، وہ اوندے منہ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر توحید کا سبق دیا گیا، اور یہ دیا گیا کہ قرآن ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، جس نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس نے اپنا بھلا کیا، اور جس نے گمراہی اختیار کی، اس نے اپنی شامت اپنے لیے خود ہی تیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو بس یہ ہے کہ برے اعمال کے برے نتیجوں سے خبردار کر دینا، کسی کو زور زبردستی دین کے اوپر لے کر آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا جو ہے ہدایت بنائیں، اور اس کے مطابق ہمارا ہر فیصلہ یہ ہونا چاہیے، اور ہماری زندگیاں کا جو ایک ورلڈ ویو ہے، جو مقصد ہے، وہ قرآن کے تحت ہونا چاہیے، کہ اللہ رب العزت مختلف آیات کے اندر انسان کی توجہ اس طرف دلوا رہے ہیں کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا کیوں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو دنیا میں ہر جگہ انسان کے لیے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس کی وجہ، تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیت
نمبر 25 کے اندر یہ فقرہ ہے کہ وَقَصَّصَ عَلَيْهِ الْقَصَص، تو یہ لفظ اس سے ماخوذ ہے، اور یہاں پر کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے بعد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص یکی کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کا دور کرنا ہے جو کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جاتے تھے، اور ان کا عذر جو ہے وہ پیش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا، ان کا قرآن کرنا ہے۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا گیا، جو کہ زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود یہ حقیقتیں سامنے لاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے وہ اسباب، وہ ذرائع فراہم کر دیتے ہیں۔ جس بچے کے ہاتھوں آخرکار فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اسی کے ہاتھوں میں پرورش کروایا۔ یہ فرعون یہ نہیں جان سکتا یہ کیسے پرورش کر رہا ہے، اس کی خدا کی معیشت کو کون لڑ سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کی تدبیریں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر نبوت کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ مخالفین کی جو اس بات پر حیرت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بیٹھے بٹھائے یہ نبوت مل گئی، مگر جس موسیٰ علیہ السلام کا تم خود حوالہ دیتے ہو کہ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کہ اسے وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو اسے بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی۔ کسی کو ایسے کوئی خبر تو نہیں ہوئی تھی یا کوئی آسمان سے اعلان تو نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات اس کے مضامین میں ہے کہ منکرین قرآن جو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ کیوں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی کہ ایسا اور بید یسا جیسے معجزات تو نہیں دیے گئے، تو گویا کہ یہ ایمان لانے کو تیار بیٹھے، بس انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ان کو وہ معجزات دکھا دیے جائیں جو موسیٰ نے فرعون کو دکھائے تھے۔ مگر ان منکرین کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جن لوگوں نے وہ معجزات دکھائے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو انہوں نے اسے جادو کہہ دیا، اسے مرض کہہ دیا۔ تو آج منکرین قرآن بھی اسی بات کے اندر جو ہے مبتلا ہے، اور یہ واضح معجزات قرآن کریم کا خود انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھا جائے اس کے موضوعات کے اندر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت کے مختلف ٹھوس دلائل دیے گئے ہیں، خاص طور پر آپ کی امی ہونے کے باوجود جو ہزاروں برس پہلے گزرا ہے ایک تاریخی واقعہ، وہ اس طریقے سے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے خود وہ تمام کارگزاری خود دیکھی ہو۔ تو دیکھا جائے تو یہ تمام ذرائع آپ کے پاس تو نہیں تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ واقعات اس دور میں ایسے ایسے ہوئے تھے۔ تو اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے سے ممکن ہوا، اور پھر ساتھ ہی کفار مکہ کو اس واقعے پر عبرت اور شرم بھی دلائی گئی کہ جو اسی زمانے میں پیش آیا کہ باہر کے کچھ عیسائی مکہ آئے اور قرآن کے وہ منکر جو ہے ایمان لائے، مگر مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں ان کی رحمت سے مستفید ہونے کے بجائے الٹا یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ تو ان تمام واقعات جو ہے اس کے مرکزی مضمون ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور آیات آپ کے سامنے ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہے، اور اس کے مضامین کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کو جو ہے غالب کر دے گا، محافظ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش سے متعلق یہ تمام اہم نکات ہیں، اور اس کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ فرعون کو جب اس کے نجومیوں نے جو خبر دی کہ ان کے یہاں اس سال ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی اقتدار کو ختم کر دے گا، تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ واقع ہوا تو وہ اس قدر ڈر گیا تھا اپنی سلطنت گرنے کے خوف سے کہ ہر بچے کو وہ چاہتا کہ وہ قتل کر دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ وہ اس صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں،
وہ صندوق بہاؤ پر جانے لگا تو والدہ موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلی جائیں اور دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ اب صندوق جو ہے فرعون کے چند رشتہ داروں نے جو ہے نکالا، محل ملا کر دیکھا تو وہاں پر ایک جیتا جاتا بچہ انہوں نے دیکھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، جو حضرت آسیہ تھی، کہ اسے قتل نہ کریں، اتنا پیارا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہمارے اولاد بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پھر اسباب اس طریقے سے پیدا ہوئے کہ اس بچے کے لیے دودھ پلوانے والیوں کی فکر ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب ان کی بہن کو موقع ملا جو صندوق کے ساتھ ساتھ تھی، یہاں پہنچی تھی، انہوں نے دودھ پلانے والی عورت کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل تک لانے کے لیے لوگوں سے کہا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بچے تک پہنچا دیا، اور یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا جو ہے دوسرا رکوع ہے، اور اس واقعے کی جو کڑی ہے وہ اگلے رکوع کے ساتھ یہ واقعہ چلتا رہے گا۔ اور یہاں پر جو اس کے اہم نکات ہیں اس میں علم و حکمت کی عطا اور نبوت کی تمہید ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو قتل خطا ہوا تھا قبطی کا، اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ کا مدین میں پناہ لینا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت یا رات گئے شام جو ہے شہر میں داخل ہوئے تو دو آدمیوں کو آپس میں انہوں نے لڑتا ہوا دیکھا۔ ان میں سے ایک فرعون کی قوم کا جو ہے قبطی تھا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل سے تھا۔ اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو انہوں نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو قبطی کو سمجھا بجھا کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مار دیا۔ پیغمبر کی جسمانی قوت کا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ہی گھوسے کے اندر جو ہے ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر ان کو بہت پچھتایا کہ ان کے ہاتھوں ایک جان ضائع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اگلے روز جنہوں نے وہی منظر دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کل والا وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے الجھ رہا ہے۔ تو اسرائیلی نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آگے بڑھے، لیکن وہ اچانک قبطی کہنے لگا، موسیٰ کل بھی تم نے ہمارا ایک بندہ مار ڈالا تھا، کہ آج بھی مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اسی دوران وہ آدمی جو ہے، ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ کل تم نے جو بندہ قتل کیا تھا، فرعون کو اس کی اطلاع پہنچ چکی ہے اور دربار میں تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، لہٰذا تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو سیدھا وہ مدین کا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے اس وقت فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ پورا واقعہ اس طریقے سے تحریر ہوا، اور آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کر لی، اور تمام راستے آپ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے جاتے کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے کا سلسلہ اور کڑی جو ہے آگے چلتی ہے اور منتقل ہوتی ہے تیسرے رکوع کی طرف۔ اب یہاں پر جو ہے خواتین کا ایک مثالی طرز عمل اس کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کا رخ کیا تو حالت سفر میں ایک گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں پانی کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا، دو جوان عورتیں الگ تھلگ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ چرواہا ہے، جب تک نہ چلے جائے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے والد جو ہے بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے، اس لیے مجبوراً ہم کو آنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا، وہ عورتیں چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں اس درخت کے سائے کے نیچے ستانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری جو بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ساری اپنی آپ بیتی ان کو سنائی۔ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا، گھبراؤ نہیں۔ اور انہوں نے جو ہے
فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو مسافر کو ہم اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بکریاں چرانے میں بڑی دقت اور دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اور اس طرح تمہیں ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن بطور مہر 8 سال بکریاں چرانی ہوں گی، اور 10 سال چراؤ گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ زور نہیں ڈالتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ظہور نبوت اور رسالت ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، اور ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت کا جو اعزاز تھا، اور فرعون کا جو مکر و فریب اور اس کا برا انجام ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس واقعے کے ساتھ ہی اس رکوع میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر چکے تو اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں آگ کی ضرورت پڑی، طور سامنے تھا، وہاں روشنی دیکھی اور خیال آیا کہ آگ ہے، تو اس مبارک وادی سے ایک مبارک کوشش سے آواز آئی، اور وہ آواز تھی اللہ رب العزت کی۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت سے سرفراز ہو گئے، عصائے موسیٰ علیہ السلام، ید بیضا وغیرہ کے معجزات آپ کو ملے، اور فرعون کو پیغام الہی پہنچانے اور راہ ہدایت دکھانے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا نام پیش فرمایا، اور ساتھ ہی بارگاہ الہی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ منصب عطا فرمایا کہ فرعون کے پاس آئے، دعوت حق دی، توحید کا سبق دیا۔ فرعون نے اس کا مذاق اڑایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور خدا کے مقابلے میں اس نے کیا کہ تکبر سے کام لیا، ظلم اور فساد کیا، انکار حق کیا، اور اس اصرار پر آخری نقطے تک پہنچ گیا، تو پھر آخر اس کا انجام وہی ہوا کہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جو ہے غرق کر دیا گیا دریا کے اندر۔ تو یہ تمام واقعہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا ایک دور گزرا، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کے لیے اسباب بنائے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک تفصیل کے ساتھ یہاں پر جو ہے ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے 5واں، تو اس رکوع کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور تورات کے یہاں پر محاسن ہیں اور گزشتہ واقعات کا بیان، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہاں پر ثبوت ہے، اور مشرکین مکہ کے جو بے عذر عذر تھے، بنیادیں تھیں، ان کو اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اب اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس 5ویں رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت حاصل فرمائی، بنی اسرائیل نے جیسی کچھ حرکتیں کی تھی جیسے گزشتہ صورتوں میں آ چکا ہے، اور پھر ایک نہایت ہی طویل عرصہ گزر گیا، تو انبیاء اور رسول کے آنے کا جو ایک سلسلہ جاری رہا تھا، لوگوں کا انکار تکذیب کا جو بھی معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو گزشتہ کتابوں کے ساتھ کیا۔ تو اس رکوع میں یہ تمام باتیں، یہ واقعہ بتانا مقصود ہے، اور ان واقعات سے جیسے کہ دیکھا جائے تو ان پورے صورت کے اندر جو 3 کردار بڑے نمایاں ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، اور فرعون کا۔ اس کا کچھ حصہ جیسے یہاں پر تذکرہ ہے، لیکن ان واقعات کا جو حاصل قصص ہمیں ملتا ہے، جو عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اگر ہم چند نکات میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مصائب کے اوپر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج اس کو برآمد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو شخص اپنے معاملات کو اللہ کے بھروسے پہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ضرور آسان کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمن ہی کے گروہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حمایتی جو ہے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غلامی کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے دیکھا جائے تو بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ غلامی کے اتنے زیر ہو چکے تھے کہ، اور ان کے اندر ان کی اس وجہ سے جو ہے بے ہمتی آ گئی تھی۔
اور یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہوتی ہے جو میدان میں جد و جہد کر کے ثابت قدم رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے. یعنی کہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کمزور ہے، لیکن پھر اللہ انہی کے ذریعے جو ہے اپنی زمین میں اس بول کو بالا فرماتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات جو ہمارے لیے اور ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد جو مختلف آیات ہیں یہاں پر اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور مشرکین کی جہالتوں اور جو ان کی حماقت ہے ان کا یہاں پر تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے آگے اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق اور اختیارات کا بیان ہے، اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے. اور اس رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اہل کتاب کے لیے تحسین اور بشارت ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی کیا توحید کا اقرار تباہ کر دے گا. اور بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیا کے جو فائدے ہیں وہ بس عارضی فائدے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسے فائدے نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر انسان کی جو ہے آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو اس پورے رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو نزول قرآن سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے. تو ایسے لوگوں کے لیے اس رکوع میں کہا گیا کہ وہ ان کو دگنا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو اپنی خوشحالی پر اتراتی تھیں، لیکن آج اگر ان کی حالت دیکھو، ان کی کھنڈرات دیکھو، تو ان کی تباہی پر گواہ ہے کہ کوئی بھی ان میں بسنے والا نہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر دنیا کے مال و متاع کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ یہ فانی ہے، چند روزہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جتنا بھی مال ہے وہ سب یہی چھوڑ کر جانا ہے. البتہ اللہ کے یہاں جو انعامات ملیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے. دنیا کا کوئی بھی ایسا سامان کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. انسان جتنا بھی دنیا میں کماتا ہے، اپنی جتنی بھی مشقت کرتا ہے، وہ سب دنیا والوں کے لیے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کی وراثت منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بالمقابل جو اللہ کی زمین پر اللہ کے مال سے اللہ کا بول بالا کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے. اور کسی بھی چیز کو دنیا میں انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے کل دنیا ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہ آیت نمبر 56 میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کو ہدایت ملنی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر جو ہے روز قیامت اور مشرکین کی جو بے بسی ہے اور جو ذلت ہے اس کا بیان ہے. اور مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ کیا ہے کہ وہ سچی توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی تمام حرکات اور سکنات سے. اور ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت اپنی عظیم نعمت یعنی کہ سلسلہ روز و شب کا ایک سلسلہ بتا رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود ساختہ معبود انسانوں کے یا جن مشرکوں نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے. تو اس تمام رکوع کے اندر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو شرک کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ شرکا ان کے کام نہیں آئیں گے جن کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اور پھر قیامت کے احوال بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے انتظامات بدل ڈالے تو کون ہے جو آڑے آ سکتا ہے. یعنی کہ اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ کو کون روکنے والا ہے، اللہ کو کون یہ چیزوں کا جو ہے کہنے والا ہے. تو یہاں پر جو روز و شب انسان گزارتا ہے، رات کا آنا دن کا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو انہی چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مختار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس 8ویں رکوع کے اندر یہ بات
مذکور ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر قارون کو جو اہل خیر کی نصیحت تھی اس کا تذکرہ ہے، اور اپنے علم و قابلیت پر ناز کرنے والوں کے لیے یہاں پر جو ہے تنبیہ بھی ہے، اور قارون کی عبرتناک بربادی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا، اس کے خزانے کی چابی اگر اونٹ اٹھاتے تھے، اور یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے تسلسل سے نکل آئے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آیا۔ اسے اپنے مال، سامان، جائیداد پر بہت ناز تھا۔ یہ اونٹوں پر مال لاد کر نکلتا اور فخر و تکبر سے کہتا کہ میں نے یہ مال جو ہے اپنے فن سے اور اپنے کمال سے کمایا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ غرور اور تکبر تو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور جس چیز کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ وہی چیز اس کے لیے آزمائش بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسی آزمائش بناتا ہے کہ وہ جو ہے اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے بار بار اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی مال کی مذمت اور برائی بھی بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ انسان، آج کا انسان بھی اس نے مال و دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا صاحب ثروت ہوتا ہے یا ذرا مالدار رشتہ دار ہوتے ہیں تو لوگ ان سے قریب قریب رہتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل جن کے حالات ذرا اچھے نہیں ہوتے یا مال و متاع کی تنگی ہوتی ہے تو لوگ ان سے اپنا راستہ کنارہ کش کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لیں، ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ تمام مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے اس پر مت اتراؤ۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو بھی کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پہ ظلم کرو، نہ ہی روپیہ پیسہ جو ہے ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور اس نے بھی وہی جو ہے جواب دیا جو ہر احمق مغرور سردار دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مال میری دانش کی زور پر ملا ہے، تو اس کا انجام پھر دنیا والوں نے دیکھا۔ یہاں پر قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن کریم ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو دیکھا جائے ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد مچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے آخرت کا حسین انجام ہے، لیکن وہ کن کے لیے ہے؟ وہ متقین کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہاں پر نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی خدمت قرآن کا جو ہے اعلیٰ صلہ، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر سب سے پہلے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تکبر اور زمین پر فساد سے روکا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ آخرت کا آرام دہ گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتے، اپنی دنیاوی دولت پر اتراتے نہیں ہیں، نیک عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے مکہ آنے کی بشارت دی گئی، اور یہ خوشخبری اس وقت دی گئی تھی جب کہ ابھی آپ مکہ ہی میں تھے، اور کفار مکہ آپ کو ہجرت پر مجبور کر رہے تھے، اور چند ہی دنوں کے بعد آپ نے ہجرت فرما لی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے توحید کا درس دیا گیا، اور ساتھ ہی میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو ہر وقت آخرت کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور اپنی توجہ اللہ کی طرف جو ہے رکھیں۔
تو یہ تمام باتیں ہیں اس صورت کا مرکزی جو ایک مقصد، مضمون بتائے گئے، مضامین بتائے گئے اور ان واقعات کو بیان کیا گیا، جس سے مقصد یہی ہے کہ انسان اپنا طرز عمل، اپنا جو زندگی گزارنے کا اس کا طریقہ کار ہے، اس کو درست کر لے اور ان مثالوں کو اپنے ذہن میں اپنے سامنے رکھے، جن کی بدولت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے بڑے اہل علم حضرات کی مثال دی، جنہیں اپنے علم پر غرور تکبر آ گیا۔ اللہ نے یہاں پر بڑے بڑے پیسے والوں کی مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی بھی مثال دے کے سمجھایا جن کو اقتدار نصیب ہوا، لیکن انہوں نے اس اقتدار کو بجائے کہ اللہ کا فضل سمجھتے، اپنی ہی ملکیت سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی ہٹ دھرمیاں شروع کر دی، زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تو ان تمام کا نتیجہ دیکھنے کے بعد انسان کو اپنی روش کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانے نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اس سورت کے چوتھے رکوع کے اندر عنکبوت یعنی کہ مکڑی کا لفظ آیا ہے، اس کو بطور علامت اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اور زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس وقت میں نازل ہوئی تھی جب ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت ہوئی تھی۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کا زمانہ نزول مسلمانوں پر شدید مصائب اور مظالم کا وہ دور تھا، تو اس بنا پر اس صورت میں ایک طرف تو صادق الایمان مسلمانوں کی جو ایک عزم اور ان کی ہمت استقامت پیدا کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے ارشاد ہوا، اور دوسری طرف ضعیف الایمان جو لوگ ہیں ان کو غیرت دلائی گئی، اور یہ اللہ کی سنت بتائی گئی کہ آزمائشوں کی بھٹی سے انسان نکل کر ہی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے اور پھر فتح اس کی قدم چومتی ہے۔ ساتھ ہی کفار کو سخت جو ہے تبیید کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے حق میں اپنے انجام کو جو طریقے کی روش کو انہوں نے جو اختیار کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اس سے باز نہیں آئے تو گزشتہ قوموں کے جو قصے ہیں تو ان کی طرف یہ اپنی نظر ڈالے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بعض جو ہے نوجوان مسلمانوں کے سامنے ان کے والدین ان کی قدامت پسند جو سوالات اٹھا رہے تھے ان کی بھی جواب دیے گئے۔ مثلا والدین کی اطاعت کا سبق تو خود قرآن کریم نے دیا ہے، اس لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح کے جو مسلمان ہو رہے تھے تو پھر ان کے دل کے اندر جو والدین کی اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ ایک محبت ایک عظمت ڈالی ہوئی تھی، تو اس بات میں تردد کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کے اوپر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایمان چھوڑنے کے بجائے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی یہ لوگ آرام سے کر سکیں وہاں سکون کے ساتھ چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر توحید کے جو ہے متعلق دلائل بھی دیے گئے ہیں اور شرک کی تردید بھی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے اور حروف مقطعات سے شروع ہے، اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، اور ساتھ ہی والدین کی طرف سے جو شرک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے متعلق، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اگر ہم اس رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ محض زبان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار اور ایمان کا دعویٰ مفید نہیں جب تک اس کے مطابق اپنے عمل کو نہیں کیا جائے، اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ایک طرف وہ آزمائش کی بھٹی سے نکل کر نکھر جائے اور دوسری طرف اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں۔ اور پھر وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دے جو شرک وغیرہ جیسی ہو، اللہ کی معصیت کا حکم دے، تو ان کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، اور بہت سارے لوگوں جب اس وقت مسلمان ہوئے صحابہ کرام تو ان کو اس بات کی طرف زور دیا جاتا کہ تمہارا قرآن تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، تو یہ ایمان لے کر آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو،
تو لیکن وہ ان کے والدین اس بات پر بضد رہتے اور اپنی اولاد کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل اور برحق اصول فرما دیا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کو حکم دے یا کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں والدین کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر بعد میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی راہ میں کوئی ان کو مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دنیا والوں کی سختیوں کو اللہ کے عذاب کی ہولناکیاں سمجھتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے تو فوراً آگے آگے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، حالانکہ اللہ ایسے لوگوں کی حالت اور ان کے دلوں کے بھیدوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا نفاق، ان کی منافقت کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تمام انسانوں کے لیے درس عبرت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی راہ میں انبیاء اور ان کے پیروی کرنے والوں نے تو کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت اور نصیحت قرار دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس رکوع میں صرف تمہید ہے کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہی اور شرک سے باز رکھنے کی کس کس طریقے سے نصیحتیں کی، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اور آگے بھی یہ سلسلہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ان کی جو مخالفت کرنے والے تھے وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، ان کے اپنے لوگوں میں سے تھے، اور ایک وقت تک جو ہے ان کو دعوت دیتے رہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ بعض کافر ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن معاوضہ ہوگا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس آیت میں کفار کی اس لغو اور فضول پیشکش کی بھی تردید کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو سابقہ انبیاء کے حالات اور واقعات اور مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے عبرت درس ہے۔ یعنی کہ ان واقعات سے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، بعض جگہ پہ انہی واقعات کو ریپیٹڈ لایا جا رہا ہے، پچھلی صورت میں بھی واقعات گزرے، تو ان سے مقصود کیا ہے کہ ان واقعات سے آپ عبرت حاصل کریں کہ ان قوموں کا انجام کس کی وجہ سے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کا تذکرہ ہے، قوم لوط کی خباثت کا دوبارہ یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کے جواب میں ان کی قوم نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ چنانچہ جب وہ نمرود کے پاس طلب کیے گئے تو وہاں نمرود سے مکالمہ ہوا اور انہوں نے اس کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کو آگ سے جلنے سے بچا لیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شام میں دعوت اور تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ دوسرے گناہوں کے ساتھ بدکاریوں میں بری طریقے سے مبتلا ہے، تو ان کو نصیحتیں کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا کہ ایمان کی طرف بلایا، لیکن بجائے یہ کہ وہ اس راہ کو اختیار کرنے کے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کی دشمن ہو گئے، انہیں پھر ملک بدر کرنے کے منصوبے بنانے لگے، تو بالآخر ایسے بدکاروں پر اللہ کا عذاب کا وقت آن پہنچا اور انہوں نے سخت لپیٹ میں ان کو لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر قوم لوط کا جو برا انجام ہے اس کا ذکر ہے، اور مجرم قوموں کو جو عبرت ناک مثال ہے ان کا تذکرہ ہے، اور شرک کی حقیقت یعنی کہ مکڑی کا جال جو کہ سورت کا نام ہے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ مثال دی گئی ہے۔ یہاں پر
اس پورے رکوع کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو سب سے پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے ایک رات فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی گئی اور انہوں نے پتھروں کی بارش کر کے سارے بدکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اور اپنے جو ہے حربے استعمال کیے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد قوم ثمود کی نافرمانی اور ان کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پہنچنا، مگر انہوں نے بھی اس کی تکذیب کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، تو بالآخر قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اور یہاں فرعون کا بھی جو اس کے لشکر کے ساتھ ہوا کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں یہ تمام مثالیں دینے کے بعد اللہ رب العزت مشرکین کی حالت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کہ جو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کو قرآن کریم میں اس طریقے سے مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ یہ مشرکین کی مثال دی ہے کہ کس طریقے سے مکڑی جالتاً کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، اسی طریقے سے مشرک بھی حقیقی خداوندوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا رکھوالا بنا لیتا ہے، اور کس طریقے سے مکڑی کا جال انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ انہیں وہ مکڑی کا جال اتنا کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے، تو اسی طریقے سے معبودان باطلہ بھی جو ہے وہ بے بس ہے، لاچار ہے، اور کفار کو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ تمام اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت کا انداز اور اسلوب یہی ہوتا ہے کہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہاں دیکھا جائے تو متعدد جگہ پہ جو ہے مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو سمجھایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے فریب اور ایسے جالوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آج کے جو ہمارے پارے کے اہم نکات تھے وہ یہاں تک پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔